الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ محترم ناظرین اکرام، ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم ناظرین اکرام، جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے کہ قیامت کے دن ہم عزت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنا کر ہم قیامت کے دن عزت کو، مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو حق سننے اور حق کہنے اور حق باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے دنیا میں کچھ لوگوں کو عزت ملتی ہے چند اعمال کی بنیاد پر، ویسے ہی روز قیامت بھی بہت سے لوگوں کو چند اعمال کی بنیاد پر عزتوں کے ساتھ نوازا جائے گا۔ تو نیک اعمال کرنے والے، ان کو بھی کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازا جائے گا، کیونکہ نیک اعمال ہی یہ انسان کا رأس المال ہے۔ انسان کو اعمال صالحہ کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور انسان اعمال صالحہ کے بدولت ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص نیک کام کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کی گھبراہٹ سے قیامت کے دن محفوظ رکھے گا، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور ایسے لوگ روز قیامت ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نیکی، اعمال صالحہ قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے، جسے اپنا کر ہم ہر قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی سے قیامت کے دن محفوظ رہ سکیں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور یہ بھی ان کے لیے بڑی عزت کا مقام ہوگا، بڑی ہی رفعت کا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی جنہیں اللہ رب العالمین سایہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی بندگی میں گزار دی، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ ہمیشہ لٹکا ہوا رہتا ہو، اور وہ 2 آدمی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی جدا ہوتے ہوں، اور وہ آدمی جس کو کسی حسب اور نسب والی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی ہو لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہو کہ اگر وہ بائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں۔ تو ان 7 قسم کے اشخاص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جو کہ ان کے لیے عزت کا مقام ہوگا، جو ان کے لیے بڑی رفعت کا مقام ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اسے بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور پڑھنے میں اسے کسی قسم کی اگر اس کو مشکلات پیش آ رہی ہوں تو ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو قرآن مجید کو اچھے انداز میں تلاوت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو کہ اس کے لیے بڑی عزت کا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اذان کہنے والا، اس دنیا کے اندر مصروفیت کے اس دور میں، مشغولیت کے اس دور میں جو شخص اذان دے کر لوگوں کو اللہ رب العالمین کے گھر میں مالک کی بندگی کے لیے دعوت دیتا ہے،
خالق کی بندگی کے لیے دعوت دیتا ہے اسے روز قیامت لمبی گردنوں سے نوازا جائے گا جو کہ اس کی عزت اور مقام کو بڑھا دے گا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اذان دینے والے لوگ روز قیامت سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں اذان دینے والے تھے۔ اور اسی طرح سے کسی مصیبت زدہ انسان کو اس کی مصیبت سے دور کرنے والے، کسی تنگ دست انسان کو مہلت دینے والے، کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے والے اور کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ رب العالمین اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اس دنیا میں تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں دونوں جگہوں پر اس کی پردہ پوشی فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، مومن کے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کی اخروی مصیبت کو دور کر دے، کسی کو آخرت میں آسانیاں عطا فرما دے، کسی کی آخرت میں پردہ پوشی کر دے، اور اللہ رب العالمین کسی بندے کی مدد کرتا ہی رہے تو یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے، اس کے لیے یہ بڑے مقام کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کے لیے جو اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں ایسے اشخاص کو بھی جو ہے عزتوں سے نوازا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں لائے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اس دنیا میں نماز کے لیے اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمکیں گے تو ان کے لیے عزت کی بات ہوگی۔ اور اسی طرح سے ارکان اسلام کی پابندی کرنے والے، جو ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہیں ایسے اشخاص کو بھی کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازا جائے گا۔ محترم ناظرین، خلاصہ کلام ہی ہے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں جن کی وجہ سے ہمیں کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو ان اعمال کی توفیق دے جن کی وجہ سے ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں عزتوں سے نوازا جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔